شرک میں یہ فرق اور تمیز ضرور کرنی چاہیے۔ عوام جہلا جن کا ایک تصور جو ہے وہ بس پیر پرستی کا اور یہ ساری چیزیں جو ہے رسومات پرستی کا وہ بڑا پختہ ہو گیا ہے بڑے طویل عرصے کے بعد، ایک ان کا طرز عمل ہے اور ایک ان کے ہاں بھی کہ جو علماء ہیں ان کا معاملہ، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان کے بھی جو واعظین آتے ہیں، عام نعت خواں آتے ہیں، ان کی سوچ کچھ اور ہے، لیکن یہ کہ جو ان کے مستند اور علماء ہیں سربراہ ان کی سوچ جو ہے وہ نہیں ہے کہ جو ان کی۔ البتہ بعض معاملات کے اندر ہمیں ان سے بھی اختلاف ہے، مثلا خاص طور پر یہ جو ندا لغیر اللہ کی بات ہے، اس میں یہ بات جان لیجئے، میں اس پر یعنی بہت پازیٹیو ہوں۔ شاہ صاحب کو بھی میں نے پڑھا ہے اور جہاں تک ان کے اس نظریے کا تعلق ہے میں نے اسے ڈیفینڈ بھی کیا ہے، اگرچہ یہ کہا ہے کہ کوئی شخص چاہے تو اختلاف کرے، شاہ صاحب کی بات ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اسے شرک نہیں کہا جا سکتا۔ اور وہ یہ کہ جو اولیاء اللہ ہیں، نیک اہل ایمان، ان کے انتقال کے بعد ان کی ارواح کو بھی ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور وہ بھی احکام خداوندی کی جو تنفیذ ہے، تعمیل ہے، اس کے اندر جیسے ملائکہ سول سروس میں ہے ویسے وہ بھی سول سروس میں، اور وہ سول سروس بھی طبقہ اسفل کا لفظ ہے کہ جو استعمال کیا شاہ ولی اللہ دہلوی نے، اوپر کا نہیں۔ یعنی جو ملائکہ اس دنیا کے انتظام پر ہیں، ایک ملائکہ مقربین ہیں، ایک وہ ہے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اب ان کے درجات ہیں، تو جو بھی یہاں زمین کے کاموں پر کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انویزیبل جو سروس ہے اس کے اندر ان کا بھی اندراج ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک علمی بات ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے، اس میں اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے، اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ اس کے لیے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، یہ بھی ان کی زیادہ تر کشفی بات معلوم ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ بات کہتا ہے تو کیا شرک ہو گیا، تو میں شرک نہیں مانتا اس کو، اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر ندا کی جائے گی غیر اللہ کے لیے تو وہ لازماً شرک ہے۔ ندا ہو سکتی ہے صرف عالم اسباب میں، ظاہر اور عالم اسباب، مادی طور پر پانی لا دیجئے مجھے، میں نے کسی سے مدد کی، طلب کی ہے، استعانت ہے، یہ تم پانی لینے تو نہیں اٹھ کھڑے ہوئے، میں صرف مثال دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے کوئی چیز کسی سے آپ نے طلب کی تو یہ چیز جو ہے یہ ایک مادی جو بھی ہمارا نظام ہے اس کے تحت یہ درست ہے۔ انویزیبل نظام میں کسی سے بھی مدد طلب کرنا یہ شرک ہے۔ اس کو اچھی طرح جان لیجئے کہ اس کی سب سے بڑی مثال میرے کیسٹس میں موجود ہے۔ فرشتے یہاں موجود ہیں کرامن کاتبین، یا جہاں درس قرآن ہوتا ہے حدیث نبوی کے مطابق وہاں فرشتے آتے ہیں، گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ لیکن کسی فرشتے کو پکارنے کی اجازت نہیں، پکارو اللہ کو۔ اب اللہ کسی فرشتے کو حکم دیتا ہے، یا وہ اس کی جو یعنی زمین کی ہے سروس، سول سروس، ڈیوائن سول سروس، اس میں اگر کوئی ریکروٹ ہو گئے ہیں، کوئی ولی اللہ ان کی روح ہے، ان کو کہہ دیتا کر دیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم مانگیں گے صرف اللہ سے، کسی اور سے کچھ مانگنا یقیناً شرک ہے۔ دوسری بات یہ کہ کشف کو میں صحیح تسلیم کرتا ہوں، کشف کے امکان کو، کشف کے وقوع کو اصولی طور پر، لیکن کسی کشف، کسی نبی کے بعد غیر نبی کا کشف دین میں حجت نہیں ہے، اس کو پرکھا جائے گا شریعت کے اوپر، کتاب و سنت پر، اس کے مطابق ہے تو کشف ہے وہ صحیح ہے، اگر نہیں ہے تو رد کر دیا جائے۔ اس لیے اس کو ذہن میں رکھیے کہ کشف صحیح ہے، لیکن دلیل اور حجت ہے شریعت کے تابع، اس کے علاوہ نہیں۔ تیسرے یہ کہ فرض کیجئے کسی وقت کوئی روح آپ کو نظر آئی، عالم مثال میں سے کوئی آیا، کسی نے کہا کہ میں فلاں کی روح ہوں، میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں۔ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ شیطان لعین ہو، آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے یہ کہہ دیا۔ اس میں اس حدیث کو ذہن میں رکھیے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، یہ ایک ایکسیپشن ہے، باقی سب کی شکلیں بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ پہچانتے ہیں، فرض کیجئے کہ اپنے کسی بزرگ کو، آپ کے دادا ہے، آپ کے ذہن میں ہے، اور وہ دادا کے روپ میں آ جاتا ہے کوئی، لیکن اس کے باوجود اگرچہ آپ نے پہچان لیا کہ دادا اسی شکل کے تھے میرے،
لیکن آپ کو یقین نہیں ہو سکتا کہ یہ واقعی میرے دادا کی روح، واللہ عالم شیطان ہو، کوئی اور ہو، کوئی جن ہے جس نے کہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے یہ فراڈ کیا ہے، کسی قبر پہ کوئی مراقبہ کر رہا ہے اور اس قبر کے اندر سے کوئی ہاتھ نکلا اور اس نے ہاتھ میں لایا، کیا پتہ کس شیطان نے یہ حرکت کی ہے، کیسے معلوم ہوگا کہ یہی صاحب قبر ہے جس نے یہ کام کیا؟ لہذا ان چیزوں کے وقوع کو اور امکان کو تسلیم کرتے ہوئے اس سے آگے دلیل کے طور پر اس کو پہلی سیڑھی بنا لینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو پائے چوبی ہے، پائے چوبی سخت بے تم کی بود، اس لیے کہ اس کے اوپر تو ہمارا اپنا یقین نہیں ہو سکتا کہ یہ کس کا کشف ہے، اور یہ کون ہے، کون سی روح ہے، کوئی بد روح ہے یا کوئی واقعی کسی ولی اللہ کی روح ہے۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے تو پھر بات وہیں آ جائے گی کہ شرک کی جتنی بھی یہ شکلیں ہیں ہمیں اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے، اصولی طور پر ان کی نفی کرنی ہے۔ البتہ ہمارے ہاں جو فرقہ واریت کی شکل بن گئی، اس فرقہ واریت میں چند مسائل کو اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ اگر ہم بھی صرف انہی مسائل کے اوپر بیٹنگ اباؤٹ دی بش کریں گے تو گویا کہ اپنے آپ کو اس فرقے کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اور مخاطب کا ذہن بند ہو جائے گا۔ ہم جب شرک کا جامع تصور پیش کریں گے، جب ہم یہ کہیں گے کہ مادہ پرستی بھی شرک ہے، غیر اللہ پر توکل بھی شرک ہے، مال کی اتنی محبت کے حلال اور حرام جو ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، یہ بھی شرک ہے، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، جب یہاں سے بات آپ شروع کریں گے تو پھر وہ چیزیں بھی لوگ سنیں گے، سمجھ میں ان کے آئیں گے۔ لیکن اگر آپ نے صرف انہی مسائل کے اوپر جن کو کچھ لوگوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے، ساری ہیمرنگ انہی کے خلاف کریں گے تو پھر گویا کہ وہ ایک فرقہ واریت کا انداز ہو جائے گا۔ تو ہم نے جو حکمت اختیار کی ہے وہ اقسام شرک پر جو میرے 6 کیسٹس ہیں الحمدللہ وہ بہت پھیلے ہیں اور دور دور تک گئے ہیں، اگر پتہ نہیں آپ نے وہ سنے تو اس جامعیت کے ساتھ جب بات آتی ہے تو ہر شخص جو ہے غیر جانبدارانہ انداز میں غور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ہم فرقہ واریت کی بنیاد پر کسی کو ایکسکلوڈ نہیں کر دیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ دین کے اس کام کے اندر یہ لوگ بھی آئیں، ہم ان کو شریک کر لیں۔ ایک اور بات اس کے اندر جو قابل غور ہے وہ یہ کہ مشرک میں فرق ہے۔ ایک ہے مشرک یعنی جو کہ اہل کتاب میں سے بھی نہیں ہے، کافر بھی ہے اور مشرک محض ہے، یہ ایک درجہ ہے۔ ایک ہے اہل کتاب ہے اور مشرک ہے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور ایک ہے مسلمان ہے اور مشرک ہے، یہ تیسرا درجہ ہے۔ ان تینوں کے جو حقوق ہیں یا ان تینوں کے معاملے میں جو طرز عمل ہونا چاہیے وہ ایک جیسا نہیں ہے۔ یہ جن لوگوں کو کچھ زیادہ رنگ چڑھ جاتا ہے توحید کا، کچھ رگڑا زیادہ لگ جاتا ہے، وہ ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ بدترین شرک تھا جو نصارہ نے کیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ کتنا اللہ تعالیٰ کا غضب ظاہر ہوا ہے کہ تم باز آ جاؤ اس سے، تمہارے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم یقولون الا کذبا، بہت بڑی بات ہے، بڑی گستاخی ہے۔ سورہ مریم کے آخری الفاظ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جیسے کوئی اور الفاظ ہو ہی نہیں سکتے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اس کے باوجود مشرکین عرب اور مشرکین نصارہ میں فرق کر دیا۔ آپ مشرکین نصارہ کی عورتوں سے شادی کر سکتے تھے، مشرکین عرب جو تھے ان کی عورتوں سے شادی نہیں تھی۔ فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ حالانکہ شرک کی انٹینسٹی میں کمی نہیں ہے۔ پھر ایک اور شرک ہے جس کے بارے میں کہ یہود کے علماء یا نصارہ کے علماء کے بارے میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو شرک کی جتنی قسمیں ہو سکتی تھی وہاں موجود تھی، لیکن وہ مشرکین جو خالص مشرکین تھے، جو کسی نبی کے نام لیوا نہیں تھے، جو کسی کتاب پر نہیں تھے، کسی شریعت پر نہیں تھے، ان کو علیحدہ رکھا۔ وہ مشرکین کہ جو موسیٰ یا عیسیٰ کی امتی تھے اور ان کے نام لیتے تھے، ان کو علیحدہ رکھا۔ اب اس سے ہلکا درجہ آئے گا مشرکین یعنی مسلمان مشرکوں، ان کا یہ معاملہ ہوگا کہ تلقین کرتے جائیے، غلط تعویلات ان کی جو ہے ان کی نفی کرتے جائیے، ان کو سمجھاتے جائیے، لیکن یہ کہ ان کو اس طریقے سے کاٹ دینا، علیحدہ کر دینا بالکل یہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ جس حد تک بھی ہو سکتا ہو خیر کے کاموں میں ہم ان سے اشتراک کریں گے۔ اب کہیں اگر خالص اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے جو صحیح
حقوق رکھتی ہو اسلامی حکومت اور اس کا مقام مرتبہ اسے حاصل ہو، وہ اگر کسی کے بارے میں طے کر دے گا کہ یہ شرک کی اس حد کو پہنچ گئے ہیں کہ اب یہ کافر ہے، تو وہاں اب کفر کی بنیاد پر معاملہ ہوگا، وہ محض لفظ شرک کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ ورنہ شرک تو جیسا کہ آپ نے حدیثوں میں سنا، فقد اشرکا، کس بات پر؟ من صلی یرائی فقد اشرکا، ومن صام یرائی فقد اشرکا، ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ دکھاوے کے لیے روزہ رکھا تو وہ شرک کر چکا، اور دکھاوے کے لیے اگر نماز پڑھی تو وہ شرک ہو گیا۔ لیکن یہ کہ ہم اس کی بنیاد پر طے نہیں کریں گے۔ البتہ اگر شرک کی کوئی ایسی نوعیت سامنے آ جاتی ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جیسے مثال کے طور پر بھٹو دور میں قادیانیوں کو پورا موقع دیا گیا ہے اپنی پوزیشن واضح کریں۔ جو ملک کا سب سے زیادہ با اختیار ادارہ تھا پارلیمنٹ، اس کی ایک کمیٹی بنی، وہ پارلیمنٹ کی طرف سے ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی اس کو تھی، اور اس کمیٹی نے چنا، انہوں نے پورا اپنا موقف بیان کیا، اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ یہ واقعاً غیر مسلم ہے۔ اسی طریقے سے کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی گروہ کسی وقت اگر خالص اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی تو they will be given a chance to come and explain what they believe really۔ یہ نہیں کہ جو ان کے جہلا کہتے پھرتے ہوں، بلکہ یہ کہ اگر ہم نے کسی کو کافر قرار دینا ہے تو پھر جو ان کے مستند لوگ ہیں، مسلم حیثیت کے جو ان کے رہنما ہیں، ان سے بات کرنی ہوگی۔ اور اگر اس وقت فرض کیجئے کہ کسی ایسی چیز پر وہ اڑ جاتے ہیں جس کے بارے میں یہ طے ہوتا ہے کہ یہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل گئے، تو پھر فیصلہ ہو جائے گا، پھر فیصلہ ہوگا اسلام اور کفر کی بنیاد پر۔ تو تین کیٹیگریز جو ہیں لیگل ہمارے ہاں بن گئیں، ایک غیر اہل کتاب مشرک، ایک اہل کتاب مشرک، ایک مسلمان مشرک۔ تو مسلمان مشرکوں کے ساتھ جو بحیثیت مسلمان معاملہ ہونا چاہیے وہ آپ جاری رکھیں گے جب تک کہ ان کی تکفیر کا کوئی فیصلہ سرکاری طور پر باضابطہ وہ صحیح طریقے پر نہیں ہوتا۔ ظفر عباس اعوان، یہ بھی میری تقریروں میں تو آ چکی ہیں یہ باتیں، لیکن اب چونکہ مسئلہ چھڑا ہے، کسی فعل یا کسی عقیدے کو شرک قرار دینا اور بات ہے، اور اس فعل کے مرتکب یا اس عقیدے کے حامل کو مشرک قرار دینا یہ اور بات ہے۔ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہے فتویٰ کا معاملہ، ایک ہے قضا کا معاملہ، یہ دونوں بالکل علیحدہ چیزیں ہیں۔ مجھ پر بڑی عظمت کا انکشاف ہوا تھا، یہ جو مولانا غلام مرشد صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، ان کے بارے میں یہ مشہور تھا یہ قادیانیوں کو کافر نہیں کہتے، لیکن جب میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ان کا موقف بالکل اور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں صرف فتویٰ دے سکتا ہوں کہ جو شخص بھی حضور کے بعد کسی کو نبی مانے وہ کافر ہے، لیکن کوئی شخص واقعی مانتا ہے کہ نہیں مانتا، یہ تو کسی قاضی کا کام ہے کہ اسے بلائے، اس سے پوچھے، صفائی کا موقع دے، پھر فیصلہ کرے گا۔ قضا اور ہے، افتاء اور ہے۔ فتویٰ ایک صورت مسئلہ پر ہوتا ہے، اگر زید نے یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، تو کیا حکم ہے؟ مفتی فتویٰ دے دے گا۔ لیکن زید نے کیا بھی کہ نہیں کیا، واقعتاً اس کی طرف جو بات منسوب کی جا رہی ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، تو مفتی کے پاس تو کوئی اختیار نہیں کہ وہ زید کو بلا سکے، سمن کر سکے، یہ تو عدالت کر سکتی ہے نا۔ قاضی کر سکتا ہے کہ اس کو بلائے، اسے مجبور کرے کہ سٹیٹمنٹ دو، گواہیاں طلب کرے، پھر فیصلہ کرے۔ تو ایک ہے فتویٰ اور ایک ہے قضا، ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ ہم کسی چیز کو جب شرک قرار دیتے ہیں تو وہ فتویٰ ہے، لیکن کسی شخص معین کو مشرک قرار دینا یہ قضا کا معاملہ ہوگا۔ ایک بات تو یہ بنیادی فرق ذہن میں رکھیے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو اتھارٹی ان پاور جو ہے اسی کو اسی نظام کے تحت فیصلہ ہو سکتا ہے، یہ انسان جو ہے از خود فیصلہ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات اس میں کوانٹیٹیو بھی ہے کہ ایک شخص جو الف بیتے پڑھ رہا ہے وہ بھی طالب علم ہے، اور ایک جو ہے پی ایچ ڈی کر رہا ہے وہ بھی طالب علم ہے۔ لفظ طالب علم تو دونوں کے اوپر یکساں اس کا اطلاق ہو رہا ہے۔ اچھا، جس نے پرائمری پاس کر لی، کچھ نہ کچھ علم تو اس نے حاصل کیا نا، لیکن اسے عالم نہیں کہتے۔ عالم کہتے ہیں جب اس نے ایک خاص مقدار تک علم حاصل کر لیا۔ تو اسی طریقے سے کسی چیز کا شرک ہونا اور ہے، اور اس کی کمیت کے اعتبار سے اس درجے تک پہنچ جانا کہ اس کے مرتکب کو مشرک قرار دیا جا سکے، یہ بالکل دوسری بات ہے۔ تو ایک تو اصولی فرق، کسی عمل یا عقیدے کو شرک قرار دینا یہ فتویٰ ہے، اور کسی شخص کو مشرک قرار دینا
یہ قضا کا معاملہ ہے. ایک تو اصولی فرق اس کو ذہن میں رکھیں. دوسرے کوانٹٹی، کہ کتنا علم جمع ہو چکا ہے اس کے پاس کہ اسے عالم قرار دیا جا سکے. شہادہ کہلاتی ہے نا، جو سند دی جاتی ہے شہادہ. کوئی ادارہ ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ ہاں اس نے یہ چیزیں پڑھ لی ہیں، یہ ان میں ماہر ہو گیا ہے، اتنا تحصیل علم اس نے کر لیا، وہ شہادہ کہلاتا ہے. اس کو آپ عالم کہتے ہیں. لیکن یہ کہ جس نے پرائمری پاس کیا کچھ نہ کچھ علم اس کے پاس بھی ہے، لیکن وہ عالم نہیں کہلاتا. تو اس معنی میں ذرا اس معاملے کے اندر احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن یہ کہ جہاں معاملہ آئے گا ندا لغیر اللہ، یہ تو لازماً ہم شرک قرار دیں گے، سوائے اسباب مادی، اسباب ظاہری، جو بھی اسباب عادی ہیں، عادی جو ہماری یعنی یوزول ہمارے سامنے مادی طور پر ظاہری طریقے پر، ان چیزوں میں ایک دوسرے سے مدد طلب کرنا یا ایک دوسرے کو پکارنا یہ بالکل اور ہے. انویزیبل جہاں معاملہ آ جائے گا اس میں کسی کو بھی پکارنا جو ہے وہ شرک ہے. کسی بھی نیت سے پکارا جائے، صرف اللہ کو پکارا جائے گا. اللہ تعالیٰ پھر جس ذریعے سے چاہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی ضرورت نہیں کہ کسی لازماً فرشتے ہی کو بھیجے، وہ اپنی قدرت خصوصی کو بروئے کار لائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کسی فرشتے کو حکم دے دے، بھائی جاؤ اس کی گاڑی وہاں پھنس گئی ہے، دلدل کے اندر نکال دو جا کر، یا کسی ولی اللہ کی روح کو اس کام پہ وہ مامور کر دے. تو یہ بھی کوئی شرک نہیں ہے اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے. اگرچہ میرے پاس کوئی سند نہیں ہے اس قول کی، اور شاہ ولی اللہ کے اس قول کی بھی کوئی سند مجھے نہیں ابھی تک ملی ہے، لیکن میں اس کو شرک نہیں کہتا. شرک ہوگا جب کہ میں پکاروں کسی بھی شیخ عبد القادر جیلانی کو پکاروں، یا کسی اور کو پکاروں، یا کسی نبی کو پکاروں، یا کسی فرشتے کو پکاروں. یہ تمام پکاریں جو ہے یہ شرک ہوں.